السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سوال آیا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزیدار ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اپنی بیوی سے ہفتے میں کتنے مرتبہ صحبت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اور صحبت کرنا کب کب جو ہے منع ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا جو سوال آیا ہے وہ یہ کہ اپنی بیوی سے جمعے کی رات میں صحبت کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو بہت ہی اہم سوال ہے، اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں، اور جو ہے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، آپ بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا جو ہے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں راشد.زکوان 786@gmail.com پر۔ تو چلیے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ جہاں تک بیوی سے صحبت کرنے کے متعلق جو صاحب نے بات پوچھی ہے کہ اپنی بیوی سے ہفتے میں کتنے مرتبہ جو ہے صحبت کرنی چاہیے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے کتنی مرتبہ جو ہے صحبت کرے۔ یہ انسان کی طاقت کے اوپر، انسان کی خواہش کے اوپر، انسان کے جوش کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان جو ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے صحبت کر سکتا ہے۔ البتہ جو ہے اطباء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے ہفتے میں 1 مرتبہ سے زیادہ صحبت کرنا، ہم بستری کرنا انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان کی صحت جو ہے اس سے خراب ہو سکتی ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے کوئی کراہت نہیں ہے۔ انسان چاہے تو روز اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، چاہے تو ہفتے میں 2 مرتبہ ملے، ہفتے میں 3 مرتبہ ملے، شریعت نے کوئی پابندی جو ہے نہیں لگائی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ بیوی سے کن کن موقعوں پر صحبت کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ویسے تو ہر وقت جو ہے آپ اپنی بیوی سے جو ہے صحبت کر سکتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، لیکن چند مواقع ایسے ہیں کہ ان موقعوں پر شریعت نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کو منع فرمایا ہے، اور ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، سیکس کرتا ہے، تو وہ حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ حالت کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں دن میں جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، البتہ جو ہے رات کو اگر کوئی شخص جو ہے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت جو ہے حالت حیض میں ہو، جو اس کو ہر مہینے جو خون آتا ہے، تو ایسے کنڈیشن میں بھی اپنی بیوی سے ملنا اور صحبت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت جو ہے حالت نفاس میں ہو، نفاس کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے بعد جو ہے جو خون آتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 40 دن ہے، تو جب تک جو ہے خون بند نہ ہو جائے، عورت جو ہے پاک نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنی بیوی سے صحبت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام کے اندر کہ عورت حج یا عمرے پر گئی ہے اور وہ احرام کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری کرنا ناجائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ جب چاہیں اپنی بیوی سے جو ہے صحبت کر سکتے ہیں، دن میں ہو، رات میں ہو، صبح ہو، شام ہو، اور جتنی مرتبہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ اپنی بیوی سے جمعہ کی رات میں صحبت کرنے کی کیا فضیلت ہے، تو ابی داؤد شریف حدیث نمبر 345، اسی طریقے سے مسند امام احمد ابن حنبل، اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کروائے، یعنی جب اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، اسی طریقے سے عورت کے اوپر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ تو جو شخص جو ہے خود بھی غسل کرے اور دوسرے کو بھی غسل کروائے، یعنی بیوی کو اس کنڈیشن میں لا دے کہ اس کے اوپر جو ہے غسل فرض ہو جائے، اس کے بعد جو ہے غسل کرنے کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت مسجد میں پیدل چل کر کے جائے، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے، امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ کو غور سے سنے، تو اس کے گھر سے لے کر مسجد تک جتنے بھی اس نے قدم رکھے ہیں، ہر قدم پر اللہ 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزہ کا جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو جمعے کی رات میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ جمعہ کی رات وہ ہوتی ہے کہ جمعرات کا دن ختم ہو گیا، اس کے بعد مغرب کے بعد سے جو ہے جمعہ کی رات جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بھی اچھی طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا، اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ثواب کی نیت سے آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔